حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کے حوالے سے دریافت کیا گیا تو آپ نے بڑی جامع تعریف ارشاد کی. فرمایا کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، خوف خدا تمہارے سینے میں موجود رہے، قرآن مجید پر تمہارا عمل رہے، اور تم جو میسر آئے اللہ کی طرف سے اس پر تم قانع ہو، کم پر بھی قناعت تمہارا مزاج ہو. اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ تم آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف رکھو. یہ چار وصف اگر تمہارے اندر موجود ہیں تو تم متقی کہلاؤ گے. سب سے پہلا وصف کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے خوف میں مبتلا رکھو، اللہ کا ڈر تمہارے سینے میں موجود رہے. اللہ کا ڈر کس معنی اور کس مفہوم میں ہونا چاہیے؟ عمومی طور پہ بندہ جس شے سے ڈرتا ہے اس سے وحشت بھی کرتا ہے، اس سے نفرت بھی کرتا ہے. سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، اور موذی جانوروں سے خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہتھے چڑھ جائیں تو انہیں چھوڑتا بھی نہیں. بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا اقتل الموذی قبل ان یوذی، قبل اس سے کہ موذی تم کو ایذا دے تم اس کا خاتمہ کر ڈالو. اگر تمہارے بس میں ہو تو تم انہیں مار ڈالو. تو عمومی طور پہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے. تو یہ ڈر پھر کس مفہوم میں ہوا؟ تو کچھ اشیاء سے، کچھ لوگوں سے ڈر ان کے گزند کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ ڈر جو اللہ کا بندہ مومن کے دل میں ہے یہ محبت کا ڈر ہے. جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے. میری زندگی کا سارا سرمایہ تو اس کی خوشیاں ہیں، اس کی خوشی میری زندگی کا جمال ہے، اور اگر وہ روٹ گیا تو میری زندگی اجڑ جائے گی، میری زندگی کا سارا نور ختم ہو جائے گا، میری زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ سے ڈرنے کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب بندہ اس سے پیار کرتا ہے، اور مومن کی شان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں اپنے رب کو. تو جب اتنی محبت کرتے ہیں اپنے رب سے تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہم سے روٹ نہ جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہ احساس جب انسان کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، اور وہ گناہوں سے کیوں نہیں بچ پائے گا. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا رہے، اور اس کی ناراضگی سے تم ڈرتے رہو، اور یہ احساس تمہاری زندگی میں جمال اور خوبصورتی پیدا کرے گا. دوسری بات، قرآن مجید پر تمہارا عمل ہو. جب کتاب اللہ تمہاری رہنما بن جائے اور تم اپنی زندگی کے سارے عمل کتاب اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرو گے تو پھر اس کا عملی نتیجہ تو خوبصورت ہوگا. جب تھیوری اچھی ہوگی تو پریکٹیکل بھی اچھا آئے گا. جب تم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو کیسے نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی خوبصورت زندگی ہوگی، اور تم کامیاب اور بامراد اور خوش نصیب شخص قرار پاؤ گے. اس لیے قرآن مجید پہ عمل اپنی زندگی میں لازم کر لو. یہ تمہارے رب نے تمہارے نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ایک پیغام بھیجا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، دستور زندگی ہے. اس کتاب سے وابستگی، دل بستگی، تعلق خاطر تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی بے مراد نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی نقصان میں نہیں پڑنے دے گا، تمہیں ناکام نہیں ہونے دے گا. تم ہمیشہ سرخرو ہوگے، کامیاب ہو جاؤ گے، بامراد رہو گے، عزتیں اور وقار تمہارا مقسوم ہوگا اگر اس کتاب کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوا. تیسری بات،
जो तुम्हें मुयस्सर हो उस पर कनाअत करो। मुयस्सर पर कनाअत करने की आदत बन जाए तो ज़िंदगी की तलखियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अमूमी तौर पे हमें इतना कुछ अल्लाह ने अता किया हुआ होता है, लेकिन इसके बावजूद हम सुकून में नहीं होते, इसलिए कि हम एक हदफ तय करते हैं और उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो मुयस्सर का जो सरूर है, मुयस्सर का जो लुत्फ़ है, उसको हासिल करने की बजाय जो मुयस्सर नहीं है उसकी तगोताज़ के अंदर हम अपने आप को पिघला रहे होते हैं। तो इसलिए हम जब अल्लाह के दिए गए पर कनाअत करेंगे, हाँ आप ज़्यादा की कोशिश कर सकते हैं इस नीयत के साथ कि मैं दूसरे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत भी पूरी करूं, लेकिन इत्मीनान आपको ये होना चाहिए कि जो मुझे मुयस्सर है, ये मेरा मकदूर था, ये मुझे मिल गया, और अगर मेरा मकदूर कोई और भी हुआ तो वो भी मुझे मिल जाएगा, और मिलेगा तब जब उसका वक्त होगा, वक्त से पहले नहीं मिलेगा। जब हम अपने मकदूर को वक्त से पहले हासिल करने की कोशिश करते हैं तो फिर ज़िंदगी में तलखी भर जाती है। हम बेचैन हो जाते हैं कि वो मिल क्यों नहीं रहा, मियाँ वो कैसे मिले, उसके मिलने का भी वक्त ही नहीं आया है। तो हम एक इस्तराब में मुब्तला हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और अगर हम ये यकीन कर लें कि हमारे मकदूर का हमें जब वक्त होगा तो ज़रूर मिलेगा, तो फिर ज़िंदगी के अंदर एक तमानियत पैदा हो जाएगी। तो जो थोड़ा मुयस्सर है, जो ज़्यादा मुयस्सर है, उस पर हम मुतमईन होने की आदत पैदा कर लें। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही मरवी हुजूर का एक फरमान है, जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज़्क़ पे राज़ी हो गया, अल्लाह उसके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाएगा। तो कनात का जौहर नसीब हो जाए तो फिर ज़िंदगी सौखी भी हो जाती है और तक़वे की दौलत भी नसीब हो जाती है। चौथी चीज़ सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये है कि तुम आखिरत की तैयारी में लगे रहो। तुम्हारा जब हदफ वो है कि मैं एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अपने सारे आमाल की जवाबदही और सारे आमाल का हिसाब मैंने उसके हुजूर पेश करना है, तो फिर तुम फूंक फूंक के कदम रखोगे, हिज़्म व एहतियात से ज़िंदगी गुजारोगे। और तकवा नाम ही हिज़्म व एहतियात का है। तकवा नाम ही ज़िंदगी को मुनज़्ज़म और मुरत्तब करके अल्लाह के हुक्मों को बजा लाने का है।